دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ ناظرین اکرام، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں ان کو میری طرف سے آزادی مبارک ہو۔ اس کے ساتھ خاکسار کی یہ دعا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مذہب و ملت یا معاشرتی و معاشی لحاظ سے جو مظلوم و محکوم قومیں آزادی کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزادی کی نعمت سے نوازے، آمین۔ ناظرین، 14 اگست 1947 عیسوی کو نہ صرف ہمیں انگریز سامراج سے بلکہ ہندو سماج کے ظلم و ستم اور مذہبی عزاداری سے بھی نجات ملی، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد مشکور اور ممنون ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پیچھے رکھا جاتا تھا، خواہ وہ معاشی میدان ہو یا علم و فن کے، صرف ہندوؤں کی ہی عزاداری ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمان علماء اور سیاستدان بھی جدید انگریزی تعلیم کے مخالف اور محض اسلامی مدارس کی تعلیم کے حق میں تھے، یعنی مسلمانوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف اسلامی مدارس میں ہی بھیجیں اور سرکاری اسکولوں میں جدید حصول تعلیم کے لیے نہ بھیجیں۔ الحمدللہ کہ آزادی نصیب ہوئی اور ہم مسلمانوں کو بھی اپنی نسلوں کو مذہبی و دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علم و ہنر میں راستہ کرنے کا موقع ملا۔ ناظرین، یہ آزادی کا تحفہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کیا گیا۔ اس آزادی کے حاصل کرنے میں قائد اعظم کی قیادت میں مسلم سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ کچھ علماء کا بھی کردار ہے، اگرچہ نمایاں علماء تحریک آزادی کے خلاف تھے، جن میں عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا مودودی اور مولانا مفتی محمود سرفہرست ہیں۔ یہ حضرات پاکستان بننے کی راہ میں روڈیٹ کرتے رہے اور عوام کو تحریک پاکستان کے خلاف اکساتے رہے۔ صرف احمدی علماء اور سیاستدان ہی تحریک پاکستان کے حامی اور قائد اعظم کے مددگار و معاون تھے۔ قصہ مختصر فوجی جوانوں کی قربانیوں اور جاں بازیوں کی عوض اور عام مسلمانوں کی جانی، مالی اور عزتوں کی قربانی کے باعث بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا اور ہم آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے قابل ہوئے اور آزادی سے اسلامی دینی روایات کے مطابق زندگیاں گزارنے لگے۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ اگرچہ آزادی کے مان بعد یعنی قیام پاکستان کے ساتھ ہی جواہر لال نہرو جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے پاکستان کے حصے کے اثاثوں میں نہایت ناانصافی سے کام لیا۔ مشترکہ خزانے کے فنڈ سے جو رقم پاکستان میں حصے میں آئی اسے بھی روک دیا گیا، دریا کا پانی دینے سے انکار کر دیا گیا۔ جتنے بھی ماہرین انجینئر اور ٹیکنیشین تھے، سب چونکہ ہندو تھے، انہیں زبردستی پاکستان سے انڈیا ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ ادھر پاکستان کی بدقسمتی کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم زیادہ دیر جاں بر نہ رہ سکے اور 1 سال بعد ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کا نظریہ تھا کہ مذہب اور ریاست 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ریاست کو مذہب سے کچھ سروکار نہیں، لہذا آپ عبادت کی غرض سے مندر جائیں یا مسجد، گرجا گھر جائیں یا گردوارے، اس کا تعلق اللہ اور بندے سے ہے، نہ کہ ریاست سے۔ ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور ماں اپنے بچوں سے ہمیشہ برابر کا ہی سلوک کرتی ہے۔ چنانچہ قیام پاکستان کے چند ہی سالوں بعد وہی سلوک جو ہندو قوم مسلمانوں سے کیا کرتی تھی، ہمارے علماء اپنے ہی مسلم بھائیوں سے جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے تھے یا دوسرے مذاہب سے، ان سے کرنے لگے، جس کے سبب وہی منافرت، فرقہ پرستی اور نسلی تعصب دوبارہ شروع ہو گیا۔ وہی پاکستان جسے لیاقت علی، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، فیروز خان جیسے زیرک سیاستدان پاکستان کو انتھک محنت سے مشکلات سے نکالا اور مالی معاشی استحکام بخشا اور دنیائے عالم کی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کی رسائی ممکن کی۔ بس اس کے بعد جمہوریت کے علمبردار اور دلدادہ ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہو گئے اور انہوں نے 1973 عیسوی میں عام انتخابات میں اکثریت حاصل کر کے مشرقی پاکستان سے، جہاں سے انہیں ریجیکشن کی نوید ملی، اور شیخ مجیب الرحمن کو جیت ملی اور
भुट्टो को रिजेक्ट कर दिया गया। चनाचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगाकर मशरक़ी पाकिस्तान को खो दिया और सिर्फ मगरबी पाकिस्तान, जिसे आप पाकिस्तान कहते हैं, इस पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। बस इसके बाद सियासी खिचड़ी, कशमकश और मजहबी और फ़िरका वाराना इख्तलाफात सर उठाने लगे, जिन्होंने मुल्की अमन सुकून के साथ साथ मुल्की मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। वही पाकिस्तान जो क़याम पाकिस्तान के बाद मियाँ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब, जो कि अहमदी थे और उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना, उनके वक्त में जर्मनी जैसे मुल्क को पाकिस्तान ने कर्जा दिया, और अब ये हाल है कि पाकिस्तान खुद बैरूनी ममालिक के कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है और इससे जान छूटती नज़र नहीं आ रही, और फिर मुसलसल कर्ज़े के बोझ तले मज़ीद दबता चला जा रहा है। इसके साथ साथ मजहबी और फ़िरका वाराना फसादात भी हवाओं में बातें करने लगे हैं। अहमदी मुसलमानों और शियों के ख़िलाफ़ मुल्क के तुलो अर्ज़ में नफ़रत की आग भड़काई जा रही है। उलमा मुसलमानों को भड़काने लगे हैं, जिस पर अहमदियों और शिया मसालक के लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और हर चढ़ते दिन के साथ कमी की बजाय इनमें शिद्दत आती जाती है। नाज़रीन, की आज़ादी हमने इसलिए हासिल की थी कि जो हिंदू तकालीफ हिंदू मुसलमानों को दिया करते थे, अब मुसलमान खुद बाहम एक दूसरे को देने लगे। हिंदू मुसलमानों को गाय ज़िबा करने पर कत्ल कर दिया करते थे, इसी तरह अब मुसलमान एक दूसरे के फ़िरके के लोगों पर बहतान और फतवे लगाने में पेश नज़र आते हैं। फिर सिर्फ फतवे ही नहीं, कत्ल व गारत का बाजार भी अब आम होने लगा है। इस आग में हिंदू, ईसाई, शिया और हम अहमदी मुसलमान सब ही झुलसे आए जा रहे हैं। सैकड़ों लोग जो अक़लीती फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं कत्ल कर दिए गए, जायदादें लूट ली गईं। ना जाने ये मजहबी और फ़िरका वाराना तअस्सुब की आग कब सर्द हो। एक शायर ने क्या खूब कहा है, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाक के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। दोस्तों, हमें आज़ाद हुए कमोपेश 70 साल हो चुके, मगर हम मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वाराना तअस्सुब से कब आज़ाद होंगे, ताकि पाकिस्तान में बसने वाली हर ज़ी रूह को सुकून मिल सके और मजहबी, माशी और माशरती आज़ादी हासिल हो सके। लीजिए नाज़रीन, मैं अपने इस पैगाम को एक शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है। ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिराकर, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिराकर। शुक्रिया।